राह निजात है, खैर की ये बात कर। آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جزاک اللہ صاحبزادہ محمد عثمان صاحب۔ السلام علیکم، خیر رمضان میں خوش آمدید، میں ہوں حنا عادل اور میں ہوں علی انیک سید۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 26ویں افطار ہے، لیکن شب ایسی شب ہے جب کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو تیسرا عشرہ آپ کی گناہوں سے نجات کا عشرہ ہے۔ آپ توبہ استغفار کر لیجئے، کیونکہ آج 27ویں شب ہے، عبادت کی رات ہے، شب قدر ہے، جس میں آپ اپنی زندگی میں کیے ہوئے ایسے اعمال جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ اس کی مغفرت مانگتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف طرح کے اعمال کرتا ہے، جن میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دین اسلام میں سخت ممانعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اگر وہ اعمال بند نہ کیے جائیں تو ان کی ناراضگی یقینی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر صدقے دل سے اپنے گناہوں یا غلطیوں سے توبہ کر لی جائے اور آئندہ ایسا کوئی بھی عمل یا کام نہ کرنے کا وعدہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی میں اصل کامیابی ہے۔ اس لیے دیر مت کیجیے اور جلد از جلد اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور غلطیوں کی توبہ کر لیجیے۔ کیونکہ ایک مومن اور غیر مومن میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو اس وقت ماہ مبارک کے آخری لمحات ہیں اور ہمیں ان آخری لمحات میں کیسے توبہ استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کروانی ہے،
اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے ماہ رمضان المبارک اور اس کی 27ویں شب یعنی شب قدر کے حوالے سے، کیونکہ شب نزول قرآن کی عظمت و فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ رات گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی جہنم سے نجات کی رات ہے۔ یہ رات عبادت و ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، توبہ استغفار، کثرت سے نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیاز مندی کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑے قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بڑی ہی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر کی صورت میں ایک بہت ہی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج کی رات یعنی لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور بات کریں گے کہ شب قدر میں کرنے والی عبادتیں کون کون سی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ 27ویں رمضان المبارک یعنی شب قدر میں دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی ریاست مملکت خداداد پاکستان مرز وجود میں آئی۔ دنیا میں واحد پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ دو قومی نظریہ بذات خود قیام پاکستان کے مقاصد کو واضح کر دیتا ہے اور اس نظریے کی جو قبولیت ہے اسے رمضان المبارک میں پاکستان کے قیام کی صورت میں تعبیر پائی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ سے وعدے کی تکمیل پاکستان کا جو قیام ہے یہ، اور پاکستان اسلامی دنیا میں واحد جوہری ملک ہے جو سب سے منفرد ملک ہے جہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پاکستان کی آرمی تمام اسلامی ممالک میں سب سے مضبوط اور پیشہ ورانہ لحاظ سے دنیا کی مضبوط ترین سر فہرست افواج میں شامل ہے۔ پاکستان کا جغرافیائی جو محل وقوع ہے اس کی بات کریں تو اس کی اہمیت کو بھی نمایاں کر دیتا ہے۔ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جس مقام پر واقع ہے وہ مستقبل کے حوالے سے نہایت اہم ہی کردار کا حامل ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے، اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں۔ ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد عثمان الحسنین صدیقی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروفیسر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ کا بڑا کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ تو فائنلی 27ویں شب لیلۃ القدر، دیکھیں آپ پتہ نہیں چلا، پورا ماہ رمضان گزر گیا، بس ایسے ہی ہے۔ اب آپ نے لمحات واقعتاً ایسے دن 2-3 دن رہ گئے ہمارے پاس، تو یہ ماہ مبارک اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن آج کا دن بہرحال آج کی رات 27 رمضان المبارک ایک پھر بہت برکتوں والی رات ہے، رب کریم نے عطا فرمائی، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ فہد صاحب آج رات بھر عبادتیں ہوں گی؟ جی بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل عبادات ہوں گی، اور یہ وہ پوائنٹ ہے میرا خیال ہے کچھ آخری مومنٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان مومنٹ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، یہ ہمارے لیے اسپریچول گین کا باعث بنے اور نقصان کا باعث خدا نخواستہ نہ بنے، کیونکہ اگر ہم نے ان مومنٹس کو بھی چھوڑ دیا تو وہ جو سرکار دو عالم کی وعید ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور وہ اپنے آپ کو بخشش نہ کروا سکے، اور آقا کا آمین کہا ہوا، تو نعوذ باللہ کہیں وہ ہم پر بحیثیت قوم لاگو نہ ہو جائے۔ تو ان مومنٹس کو ہم نے ضرور استعمال کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناصر صاحب، سب سے پہلے تو ایک پورا جو طاق راتوں کا ہمیں بتایا گیا لیلۃ القدر کی تلاش، اس کے حوالے سے بتائیں، اور پھر لیلۃ القدر کی فضیلت۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والہ۔ ہم آغاز یوں کر لیتے ہیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ پورا ماہ رمضان ایک طرف صرف اکیلی 27ویں رات یا لیلۃ القدر، ہم اس کو بھی 27ویں نہیں کہتے، لیلۃ القدر ایک طرف، یعنی جس بنیاد پر پورے رمضان کو فضیلت ملی وہ بنیاد یہ رات ہے، سبحان اللہ، لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا تعارف کروایا تو ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن مجید لوح محفوظ سے یکبارگی جو نازل کیا گیا دفعتاً، وہ لیلۃ القدر تھی، یعنی ماہ رمضان میں اترا، اور ماہ رمضان کی جس رات میں اترا وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جس وجہ سے رمضان کو عزت دی وہ وجہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی وجہ سے پورے رمضان کو عزت عطا کر دی کہ قرآن مجید کا نزول اس میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا بیان کیا تو فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
1000 महीने 83 साल और 4 महीने लगभग बनते हैं। इनसे बेहतर है, कितनी बेहतर ये नहीं बात बताई, इनसे फरमाया बेहतर है। हो सकता है इनसे 2 गुना बेहतर, 3 गुना बेहतर, 4 गुना बेहतर, कितनी बेहतर है कोई पता नहीं है। 83 साल 4 महीने से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, और इसमें मलाइका और रूहुल अमीन अपने रब के अम्र से और सलामती के साथ इस रात में उतरते हैं और ज़मीन को भर देते हैं। फरिश्ते इतनी तादाद में उतरते हैं। और हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, और ये सुबह तक ये मंज़र रहता है। इस रात को रब्बुल ज़ुल जलाल ने इतनी रहमतों से, इतनी नेमतों से भर दिया हुआ है कि इसकी तलाश में हुज़ूर सफ़र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात ने उम्मत के लिए सुन्नत बनाने की खातिर, उम्मत को इसकी अहमियत दिखाने की खातिर इसको तलाश किया। हालांकि मैं अपना, मेरा यकीन, मेरा मशरब ये है कि लैलतुल क़द्र इस जैसी बरकत वाली बेशक हज़ारों चीज़ें हों, वो सारी हुज़ूर की तलाश में होती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आका तो रब के महबूब है ना, हुज़ूर की खातिर तो सब कुछ बना, हुज़ूर की खातिर ही ये लैलतुल क़द्र बनी, हुज़ूर की ख्वाहिश पर बनी, हुज़ूर की तलब पर बनी। जब आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पिछली उम्मतों की उम्रों का जिक्र हुआ कि उनकी उम्रें बहुत बहुत ज़्यादा थीं, सैकड़ों यानी सदियों में उम्र पाते थे, सदियों में। और किसी ऐसे शख्स का जिक्र हुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कि उसने 100 साल से ज़ायद उम्र फ़कत उसने जिहाद में गुजार दी, इबादात में गुजार दी, सजदों में गुजार दी और जिहाद के अंदर गुजारी। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मेरी उम्मत की उम्रें थोड़ी हैं, जब उम्रें थोड़ी हैं तो ज़ाहिर है ये उन लोगों से पीछे रह जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दिलजोई के लिए ये रात पैदा की। फरमाया मेरे हबीब आप अपने दिल में परेशान ना हो, आपकी उम्मत को एक वो नेमत अता करूँगा जो पिछली उम्मतों के पास थी ही नहीं, पिछली उम्मतों के पास नहीं थी। एक बार जिसको मिल गई उसको 83 साल 4 महीने से ज़्यादा की फजीलत मिल जाएगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खातिर बनने वाली चीज़ आका अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम तो नहीं हो सकती ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खातिर सब कुछ बना, तो आका ने इसको तलाश करके हम उम्मत को बताया कि कितनी अहम रात है, इसकी तरफ से गफलत नहीं करनी। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन हुरिम खैरुहा, जो इस रात की भलाई से महरूम हो गया, हुरिमल खैर कुल्लहा, वो सारी भलाई से महरूम हो गया। वला युहरमु खैरुहा इल्ला महरूमन, और आका ने फरमाया इसकी भलाई से वही शख्स महरूम किया जाएगा जो हकीकतन महरूम होगा। इस रात की भलाई से वो महरूम होगा जो हकीकतन महरूम होगा। बिल्कुल। फ़ाज़ साहब आप किस तरह से रोशनी डालेंगे, क्यों ये अफजल रात गर्दानी जाती है ताक रातों में सबसे अफजल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ मैं बहरहाल एक डिस्क्लेमर इशू करना चाहूँगा। मुमकिना तौर पर लैलतुल क़द्र है 27वीं, और इस पर हमारे सूफिया का ख़ास तौर पर जो कौल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं कि कौन सी ताक रात ये होती है, लेकिन कुछ सूफिया का ये कौल है कि ये हर साल चेंज होती है, हर साल इसको तलाश करना चाहिए। 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, 25वीं, 27वीं, 29वीं। बहरहाल 27वीं के हवाले से भी बहुत से अकवाल मिलते हैं और 27वीं की भी अहमियत है इन सारी ताक रातों के अंदर। लेकिन हमें ये इसलिए ये बताना चाहिए बार बार कि हम सिर्फ 27वीं तक अपनी इबादत को महदूद ना करें, सारी ताक रातों को इक्वल इम्पोर्टेंस दें और कोशिश करें कि हम उन रातों में भी अलर्ट रहें, बेदार रहें। अच्छा, सबसे पहले लैलतुल क़द्र से भी पहले रात क्या है बजाते खुद? रात एक सिंबल है रब्बुल इज़्ज़त और बंदे के हकीकी ताल्लुक का, उसमें कोई प्रिटेंस नहीं है। आबिद और माबूद का जो हकीकी ताल्लुक है उसका इजहार रात की खलवत में होता है। जब आपको एक प्राइवेसी मिलती है ना, आप प्रिटेंस नहीं करते। मैं अपनी जो ज़ाहिरी इबादत करता हूँ, उन इबादत में मसाजिद के अंदर जाता हूँ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रिटेंस का भी कोई शायबा आ जाए, दिखावा, नुमाइश। रात इकलापा है, आप आइसोलेटेड हैं, आप खलवा में हैं, आप रब ताला के साथ 1 to 1 हैं। तो रात हमेशा से एक सिंबल है। जैसे हदीस में आता है इवन तहज्जुद के टाइम पे भी रब्बुल इज़्ज़त रोज़ पुकारते हैं, अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं, कौन है जो मुझे पुकारेगा, जो मैं उसको पुकारेगा मैं उसको जवाब दूंगा। और वो हदीस के अंदर वो सारे अकवाल मिलते हैं। सो एवरी नाइट इन इटसेल्फ इज़ अ मोमेंट ऑफ कनेक्शन। वो एक कनेक्शन है, उसके अंदर बाहर के वेरिएबल्स माइनस हो जाते हैं। हदीस में आता है, इसको इमाम तबरानी लाए हैं, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोट किया है।
یہ ہمیں ایک گریٹر سائن عطا کرے گی یہ روایت. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. حضرت حارثہ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کس حال میں صبح کی, کیسے بیدار ہوئے؟ فرماتے ہیں میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں ایمان کی حقیقت کو پا گیا, یعنی I have discovered God, مجھے فیتھ مل گیا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا کلیم آپ کر رہے ہیں, یہ اس کی ڈو یو نو آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہوا یہ سارا معاملہ؟ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں دن کو پیاسا رہا, راتوں کو بیدار رہا, حتیٰ کہ یہ طاقت اور کیپیسٹی مجھے عنایت ہوئی کہ میں اس دنیا میں بیٹھ کر جنت کا مشاہدہ کرتا ہوں. یعنی کمبینیشن کیا بتایا انہوں نے؟ سرکار دو عالم کو پہلی پتہ ہے, علم ہے, وہ ہمارے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. میں دن کو پیاسا رہا یعنی میں روزے دار رہا, اور راتوں کو یاد الہی میں مستغرق رہا, عبادت کرتا رہا. تو یہ جو کمبینیشن ہے بھوک کا اور بیداری کا, یہ آپ کی یہ جو باڈی کی اور ایکسٹرنل نیگیٹیوٹی ہے نا, اس کو کم کرتی ہے, اور آپ کی اسپرچول اویکننگ کرتی ہے, آپ کی روحانی فیکلٹیز کو اوپن کرتی ہے. وہ جو روحانی فیکلٹیز اوپن ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کو رب تعالیٰ کا ایک گریٹر کنیکشن ملتا ہے, جس کو حدیث جبریل میں کہا گیا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. امام محمد الباقر ائمہ اہل بیت میں سے, داتا صاحب نے ان کو کوٹ کیا, فرماتے ہیں جس نے رب العزت کو اس طرح ڈسکور نہیں نہ کیا, اس نے رب العزت کو ڈسکور ہی نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو شخص رب العزت کی اس فیکلٹی کو نہیں جانتا وہ رب العزت کے انعام کو نہیں پا سکتا. اگر اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی, مجھے اونگ اور نیند آتی ہے, اگر میں رات کو اپنی اونگ اور نیند کو قربان کروں, رب سے مانگوں, تو پھر کیا بلیسنگز کی بارش ہونا شروع ہوگی. تو رات in itself is such a big symbol. اب آگے ہم رمضان کے اندر, وہ رات جب صاحب قرآن پر قرآن نے نازل ہونا تھا, the greatest blessing, قرآن مخلوق اور خالق کے درمیان اس کائنات میں ایک پل ہے, ایک برج ہے. قرآن کے علاوہ رب العزت کی کوئی صفت 100% مخلوق کے پاس نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس. This is divine speech. وہ ڈیوائن سپیچ جس رات اتری وہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی. اگر ہم اس رات کو پا لیں تو کتنی اور بلیسنگز رب العزت ہمیں عنایت کریں گے. یہ ہے اس کے پیچھے سارا لاجک اور فلسفی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کو بھی نا بڑا ٹرانزیکشنل بنا لیتے ہیں, کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی. وہ ہے میرے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے وہ بھی ہے درجہ کہ ہم نے ثواب کی طرف بھی لوگوں کو بلانا ہے, اور وہ ساری باتیں اپنی جگہ حق ہیں. مگر جو گریٹر بات ہے وہ ہے معرفت رب تعالیٰ. اس رات کو اور دیگر راتوں میں ہم نے معبود کو اس کی تمام تر فیکلٹیز کے ساتھ ریئلائز کرنا ہے, ایکسپیرینس کرنا ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے گویا کہ ہم اس کے مشاہدے کر رہے ہیں. یہ سارے سمبل جو سورہ قدر کے اندر عنایت ہوئے, فرشتے آتے ہیں, ان کے اس پیس ہے فجر تک, وہ سارا وہ اصل میں اس کی طرف بھی اشارات ہیں, اس کی بارگاہ میں موجود ہے. اور ہم شب قدر کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. ابھی خیر رمضان میں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈسکشن کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے ایک بار جوڑتے ہیں. شب قدر کی بات ہو رہی تھی, 27ویں شب کی بات ہو رہی تھی, توبہ استغفار کی بات ہو رہی تھی. تو سب سے پہلے ناصر صاحب بتائیں توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ اچھا میں ادھر آتا ہوں, لیکن اسی ڈسکلیمر سے جو شاہ جی نے بات کی تھی نا کہ 27ویں رات کے حوالے سے ممکنہ طور پر یہ 27 ہے, اس کی تائید کرتے ہوئے اب بتاتا ہوں کہ یہ 27ویں ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات واقعی صحیح ہے. اور عرفات نے لکھا کہ بدلتا ہے, یہ پھر جاتی ہے, دوسری راتوں میں بھی آ جاتی ہے, لیکن اکثر 27 میں رہتی ہے زیادہ تر.
لیکن تاکہ لوگ صرف اس ایک رات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، کبھی کبھار بدل بھی جاتی ہے، تو اس لیے باقی کی طاق راتوں میں بھی جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے یقین کے ساتھ کہتے تھے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، صحابہ کرام قسم اٹھانے کو تیار ہو جاتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے، 27ویں رات، اور ان کے پاس دلائل تھے۔ دلیل میں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں 21 20 کے بعد جو 1 3 5 7 9 5 راتیں ہیں نا ہمارے پاس، ان سارے اعداد میں 7 کا عدد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے زمینیں 7 بنائی، آسمان 7 بنائے، جنت کے دروازے 7 بنائے، ہفتے کے روز 7 بنائے، الغرض کثیر چیزیں اللہ نے 7 رکھی ہیں۔ تو 7 کے عدد سے رب ذوالجلال کی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 1 3 5 7 میں 7واں جو 20 کے بعد 7واں 27ویں رات ہوگی۔ اور مفسرین ہماروں نے بڑی دلچسپ باتیں کی، انہوں نے کہا جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر یہ 9 اعداد پر مشتمل ہے۔ آپ گنتی کریں ذرا، لام، یا، لام، تا اور الف، لام، قاف، دال، را، 9۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور اس سورۃ القدر میں لفظ لیلۃ القدر 3 بار آیا، تو 9 into 3 بولے 27، 27ویں رات ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب سورۃ القدر کو آپ پڑھتے ہیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر۔ جو ہیا پروناؤن ہے، ہیا یہ اس میں ضمیر ہے نا واحد مؤنث کے لیے، ہیا سے مراد ہے یہ رات۔ آپ کلمات گنیں، انا ایک کلمہ، انزلنا ہو دوسرا کلمہ، جب آپ 27 پر پہنچیں گے 27واں کلمہ ہیا، یہ رات۔ تو اس بنیاد پر بھی بہت سارے علماء نے انہوں نے کہا زیادہ اشارات اس طرف ہیں کہ یہ 27 رات ہے، اور جو صحابہ کرام، امام ترمذی نے وہ حدیث لائی، قسم اٹھاتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ تو اگر کسی سے 21 23 25 نکل گئی ہے تو آج 27ویں پر سارا زور لگا دے، جب آئندہ سال آئے گا ہم پھر کہیں گے طاق راتوں میں تلاش کریں، لیکن آج کی رات کو مس نہیں کرنا، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کو اکثر ہمیشہ جو صاحبان دل ہیں، جو صاحبان نظر ہیں، انہوں نے کہا ہم نے زندگی بھر دیکھا 27 رات میں رہتی ہے اور کبھی کبھار دوسری راتوں میں چلی جاتی ہے، تاکہ صاحبان ایمان ایک رات پر تکیہ نہ کریں۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس میں پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو کریم ہے، محبت فرماتا ہے معافی سے، تحب العفو معافی سے محبت فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اپنی معافی کی درخواست کرنا، اگر کسی انسان کو معافی مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ معافی مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہگار سے گناہگار فرد، مجھ سے بڑا کون گناہگار ہوگا، اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جب گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کئی بار اتنا لطف فرماتا ہے، کئی بار اتنا کرم فرماتا ہے، اتنی عنایت فرماتا ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ سارے نیکیوں میں بدل کے عطا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ انسان کو جتنے اس کے گناہوں کے ساتھ آتا ہے نا، جتنے گناہ لے کر وہ سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں بعض اوقات گناہگار کہے گا کاش میں نے اور گناہ کیے ہوتے، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہوگا جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ کا لفظی معنی ہے لوٹ کر جانا، اور استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا۔ استغفار وقتی عمل ہے، اور توبہ ایک باقاعدہ وہ عمل ہے جو استغفار کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ استغفار ذریعہ ہے توبہ کو پانے کے لیے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان جس راستے پر چل رہا ہے اس سے پوری طرح مڑ کے واپس چلا جائے، اپنے راستے کو بدل لے، اللہ کے حضور جہاں سے آیا تھا وہاں واپس جائے۔ توبہ اللہ ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ لوٹ کر علی بھائی بندہ وہاں جاتا ہے بہنینا جہاں سے آیا ہوتا ہے۔ مثلا میں اپنے گھر لوٹ کر جاؤں گا، لیکن اگر کسی جگہ پہلی دفعہ جاؤں تو وہاں جاؤں گا، تو جہاں سے آیا ہوتا ہے وہاں لوٹتا ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ ہم کبھی اللہ کے پاس تھے، یہ شاہ جی کا مضمون ہے، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ اللہ کے پاس تھے، رب ذوالجلال کلام کرتا تھا روحوں سے، اللہ نے روحوں سے باتیں کی تھیں،
اللہ نے ہماری روحوں سے، ہماری روحوں نے اللہ سے کلام کیا ہوا ہے، اللہ کے پاس قیام کیا ہوا ہے، وہ محبت کے سمندر میں غوطے لگائے ہوئے ہیں. پھر ہم وہاں سے آگے، مولانا روم کہتے ہیں بشنو از نئے حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند. وہاں سے یہ آئی روح اور اس بدن میں قید ہو گئی. جس طرح پرندہ پھڑپھڑاتا نہیں ہے پنجرے کے اندر، ایسی ہماری روح اس بدن میں، اس ناسوتی بدن میں قید ہے، اور پھر اس لاہوتی اور ملکوتی دنیا میں جانا چاہتی ہے. توبہ کے ذریعے بندہ لوٹ کر اسی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. فاض صاحب. نہیں، بہت خوبصورت جی. ناصر بھائی نے جہاں پہ بات کو چھوڑی ہے، اگر اس کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں تو یہ تو قرآن ہے نا، سورۃ الاعراف. جب رب العزت نے روز الست وہ میثاق لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، تو ہم ساری روحیں، ساری کل کائنات وہاں پر تھی. اور صوفیاء کرام نے، عرفاء نے لکھا ہے کہ جب ہم نے کہا نا بلا، تو رب العزت کے ساتھ کنیکشن پتہ کیا تھا؟ as if we are mirroring God's command. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یوں لگ رہا تھا جیسے کہنے والا بھی رب ہے، جواب دینے والا بھی رب ہے. اتنا کنیکشن تھا، دوئی نہیں تھی، قربت تھی، قربت کا ہی عالم تھا، کیونکہ مخلوق کے لیول پہ ہی تھی. لیکن وہ مرر امیج، جیسے ایک مرر کے سامنے کوئی آواز لگائے اور امیج سے آواز آئے، تو اس قسم کی قربت تھی. لیکن یہ جیسے ہم لاہوت سے اور ملکوت سے، جبروت سے ہو کر ناسوت میں قید ہوئے، یہ عالم ناسوت ہے، اور یہ ہماری جو باڈی ہے یہ قید خانہ ہے. تو ہمیں اب اپنا حقیقی پیغام جو ہے بھول گیا ہے، حقیقی ہمیں سٹیٹ بھول گئی ہے. اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. یہ ابھی اس کی تشریح کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریٹرن. تو جیسے ناصر بھائی نے بڑی خوبی کے ساتھ، آپ تشریح کریں اس کی. ایک اور بے شک اقبال یہاں پہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ایسنس ہے، جس ایسنس پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تو لائٹ ہے، نور ہے، نور معرفت سے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارے اندر آلریڈی وہ سارے معاملات ہیں. تمہاری وجہ سے یہ جو افلاک ہیں، تم افلاک کی لائٹ تم ہو سینٹر آف کریشن، تم ہو کراؤن آف کریشن، تم ہو اشرف المخلوقات. اور تمہارے ادنا شکار ہے. اگر تم آ جاؤ اپنی منزل کے اوپر تو فرشتے اور حور تو تمہارے شکار ہیں، وہ تو ادنا ہے تمہارے مقابلے میں. اور کیوں؟ کیونکہ تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہین ہو، شاہین شہ لولاک. تمہارے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، تم اس سپیشیز میں سے ہو. تو دیکھیں گے جو ریٹرن کی بات ہے، اس پر عرفاء نے بات کی. دیکھیں ریٹرن میں بھی کر رہا ہوں، توبہ، میں گناہگار ترین آدمی ہوں. اولیاء اللہ بھی ریٹرن کر رہے ہیں، حضرات انبیاء بھی ریٹرن کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 دفعہ استغفار پڑھ رہے ہیں. اور بی بی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. عرفاء نے بات کی، میں اور آپ جب ریٹرن کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر صغیرہ کی طرف جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، کبائر سے جان چھوٹ گئی. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے، کوئی صغیرہ بھول چوک، وہ بھول چوک سے نیکی کی طرف جاتے ہیں. جو ان سے بڑے ہوتے ہیں وہ نیکی سے گریٹر نیکی کی طرف جاتے ہیں. اور جو حضرات انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو بھی مائنس کر کے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اپنی ذات کی برتری کو بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس بلند مقام پہ ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو بھی مائنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف رب تعالیٰ. تو دیکھیں یہ جو رات ہے، ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، اس میں یقینی طور پہ سرکار دو عالم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے ہمیں پریکٹسز بتائی گئی ہیں، مسنون دعائیں ہیں، یقیناً پڑھیں، ضرور پڑھیں. مگر عبادت کو نہ ریچولائزڈ نہ کریں. عبادت رسم نہیں بننی چاہیے، عبادت آپ کے دل اور قلب کی کیفیت بننی چاہیے. اٹ شوڈ بی اے ڈائلاگ بٹوین اے ہیومن اینڈ دا ڈیوائن. جب عبادت ڈائلاگ کے درجے پہ ہوتی ہے نا، میں اپنے رب تعالیٰ سے بات کرتا ہوں، تو تب جواب آتا ہے، بے شک تب بات بنتی ہے. بے شک رسمی طور پہ ہم ٹکرے مارتے رہے،
نمازیں پڑھتے رہے اور ایکسپیرینس کی سطح کے اوپر وہ ریچول ہو, ثواب پھر بھی مل جائے گا, وہ رب ہے, وہ رب العالمین ہے, دے گا آپ کو, کیوں نہیں دے گا. لیکن اس سے اب آگے چلنا ہے ہم نے. یہ جو ریچولائز ہے نا, میں نے آج 100 نفل پڑھ لی ہے, میں نے آج یہ تسبیح نماز ایسے پڑھ لی, وہ کریں آپ, سارا کریں, اور اس کی بھی کہیں نہ کہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے اس کو. لیکن وہ ایک لمحہ جو تفکر کا ہے, جس میں ایک عابد اپنی ابدیت کو ریئلائز کر لے اور معبود کو پا لے, وہ لمحہ ریچولائزڈ عبادات سے کروڑ ہا درجے سپیریئر ہے. اچھا, اور یہ بات میں شاہ جی کی بات سے تھوڑی سی بات کروں گا. اس مقام کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے, ایسے نہیں ہے کہ میں آج کھڑا ہو جاؤں اور ادھر پہنچ جاؤں گا. بالکل ناصر صاحب, یہ محنت اسی پہ ہم کریں گے بات, کیونکہ یہاں پر یہ آئی ٹوٹلی ایگری ود فہد صاحب کہ آپ کو ایک اونچا درجہ, اونچا مقام چاہیے اس سے کنیکشن بحال کرنے کے لیے, لیکن رسمیں بھی کچھ ضروری ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں اس کنیکشن تک پہنچنے کے لیے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, وہ کریں گے اس بریک کے بعد. رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے واپس جوڑتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے, اس کی رحمتوں, اس کی فضیلتوں کے حوالے سے, اور توبہ اور استغفار کے حوالے سے. ناصر صاحب, آپ نے جہاں سے بات چھوڑی تھی میں چاہوں گی وہیں سے کنٹینیو کریں. میں نے شاہ جی کی بات سے آگے چلا تھا, وہ شاہ جی سے رہنمائی لینی ہے. بنیاد یہ ہے کہ ایک ہے, 3 درجات آئے تھے نا حدیث جبریل میں, ایک درجہ اسلام ہے, ایک درجہ ایمان ہے, اور ایک درجہ احسان ہے, جس پر قادمی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ درجہ احسان پر جو عبادت ہے وہاں ریچول نہیں رہ جاتی, اللہ سے ملاقات بن جاتی ہے, وہ عبادت اللہ کا دیدار بن جاتی ہے. انت عبد اللہ کا انک ترا, کہ تم عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کی کیفیت کیا ہوگی, کوئی سوچ سکتا ہے؟ جب معبود سامنے ہو, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, وہ جب حسن ازلی سامنے ہو انسان, اور اس کا ایک چھوٹا درجہ یہ بتایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تصور کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہماری عبادات میں تو یہ نہیں ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سپیڈ لگاتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین اتنا تیز پڑھتے ہیں, اللہ معاف کرے, میرا ایک دوست کہتا تھا کہ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ نہ آئے. سپیڈ لگاتے ہیں نا, رکوع میں تیزی کرتے ہیں, سجدے میں تیزی کرتے ہیں, کہ یہ کیا تیزی ہے, کیوں تیزی ہے, یہ کیا ملاقات سے ہم تنگ ہیں؟ اللہ اس ملاقات کو پسند نہیں کرتا جس پہ بندہ خود ملاقات کے لیے راضی نہ ہو. لکھی جائے گی, حاضری ہو جائے گی, آیا تھا چلا گیا بس. لیکن ملاقات کن کی ہوتی ہے؟ جو شوق سے کھڑے ہوتے ہیں, جو اس سے اس کا دیدار طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں قاضی ایاز بالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات لکھی. آپ فرماتے ہیں نستعین کا ایک معنی تو ہے کہ ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں, استعانت. آنا یعونو, اینن سے بھی اگر نستعین ہو, اونن سے ہو تو مدد مانگنا ہے. اگر یہ نستعین اینن سے ہے تو مولا ہم تیرا دیدار طلب کرتے ہیں. اس دیدار کے انتظار میں قیام ہے, پھر لمبا ہے. کیوں ساری رات کھڑے ہوتے تھے اولیاء صلحاء؟ وہ اس قیام کے انتظار میں رکوع کرتے تھے, اسی قیام کے انتظار میں سجود کرتے تھے, اور آخر میں جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری ملتی تھی. السلام علیکہ ایھا النبی, رسول اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. مگر یہ مقام پانے کے لیے, یہ مقام حاصل کرنے کے لیے آپ درجہ اسلام پر ہوں تو آپ کی نماز وہی ہوگی جو ریچولز جو ہم کرتے ہیں. درجہ ایمان پر جائے تھوڑا اس سے آگے بڑھے گی. درجہ احسان پر جائیں کیسے؟ یہ شاہ صاحب سے گلہ ہے. ایک تصوف جو تھا نا, دیکھیں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا, آگے اس کی وضاحت کریں گے. تصوف وہ محنت ہے جو بندے کو اسلام ایمان سے احسان میں لے جاتی ہے. درجہ احسان میں انسان ویسے جا نہیں سکتا, یہ پریکٹس ہے, پوری محنت ہے, مجاہدہ ہے, مراقبہ ہے, پھر مشاہدہ ہے. اس درجے تک جانے کے لیے جو محنت چاہیے ہے اس محنت کا نام. لیکن اب تصوف والے رہ نہیں گئے, یا تصوف کے مخالفین ہیں یا تصوف کے ذریعے لوٹنے والے ہیں. تیسرا جو صحیح تصوف پتہ نہیں کہاں کھو گیا, یہ شاہ جی سے پوچھے. شاہ جی آپ ایڈ کرتے ہیں. نہیں ناصر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا کلیکٹیو نوحہ ہے کہ جو ٹرو تصوف اور ٹرو مسٹسزم تھا وہ کہیں گم ہو گیا. ایک تو تصوف کی ریجیکشن والا معاملہ ہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ غلط ہے اصلاً, اور جو آج کل تصوف کے نام پر ڈاکو ہیں, ٹھیکیدار ہیں, وہ بھی 2 نمبر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہمارا کلیکٹیو گلہ ہے, اور میں بھی ناصر صاحب کے ساتھ ہوں اس میں. میں ایک بات بار بار جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم مذہب کی تعلیم کو ایڈوانس کرتے ہیں اور اپنے
نوجوانوں کو یا مذہب کے پیروکاروں کو وہ ہائر لیول کی کانشسنس نہیں دیتے تو پھر ہمارا مذاق بھی کہیں نہ کہیں بنتا ہے نا. ہم اصل میں کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ یہ ہم کریں گے سٹارٹ رسم سے ہی ہوگا, اور شریعت فرض ہے ہر حال میں, 1% بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. مجھے نماز میں کیفیت نہ بھی ملے, نماز پھر بھی میرے پہ فرض ہے اور میں نے ادا کرنی ہے. میں یہ لائسنس نہیں لے سکتا کہ جب تک کیفیت نہیں ملے گی میں نماز نہیں پڑھوں گا. Having said that, کیفیت کے لیے محنت, کیفیت کے لیے محنت, اور سب سے پہلے کیفیت کا ادراک تو اجاگر کریں کہ نماز پڑھنی کیوں ہے. نماز صرف اس لیے نہیں پڑھنی کہ یہ 5 اوقات ہے, یا روزہ اس لیے کہ میں نے بھوک برداشت کر لی. اگر وہ فلسفی میں ایڈوانس ہی نہیں کرتا, دیکھیں نا ہمارے یقینی طور پہ اس کائنات میں ایک بڑا انعام جو اللہ عطا کریں گے وہ جنت ہے, اور جنت کے اندر اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ عطا کریں گے, قرآن میں اس کا ذکر ہے. مگر کیا پرائم فلسفی یہ ہے؟ پرائم فلسفی تو یہ ہے کہ الہ العالمین میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. واہ واہ واہ. مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الہ العالمین میں علی ان دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا. وہ یہاں پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کنیکٹڈ ہیں. اگر میں جنت کے لیے عبادت کر رہا ہوں الہ العالمین محروم کر دینا, اگر دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں تو دوزخ کے طرف نعوذ باللہ, اگر تیرے لیے کر رہا ہوں تو اپنا دیدار عطا کر دینا. واہ سبحان. تو ہم نے ایز اسکالر ایک اپنی یوتھ کو تو بتانا ہے نا کہ بھائی دیگر نعمتیں تو آٹومیٹکلی مل جائیں گی جب رب مل جائے گا. جب رب مل گیا پھر بائی پروڈکٹ ہے, یہ سیکنڈری ہے. لیکن میری فلسفی کیا ہے, میرا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ میرا اینڈ پوائنٹ ہے درجہ ایکسلنس, احسان. میں مسلم مومن اس لیے نہیں بنا کہ میں وہاں پہ رکنا ہے مجھے, میں آگے جانے کے لیے مسلم اور مومن بنا. اچھا یہ رات بھی جو یہ کہا گیا نا 1000 راتوں سے افضل ہے, ایک تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ 1000 راتوں جتنا ثواب اور اس سے افضل, اس سے برتر, تو اللہ کا برتر تو انفینٹی ہو سکتا ہے نا, وہ تو ہمیں بتا رہا ہے 1000 سے افضل, تو وہ انفینٹ ذات ہے, انفینٹ درجے پہ افضل ہے. مگر اس کو یوں بھی سمجھا جائے, ایک رات میں مخلص ہو کر اللہ کے ساتھ جتنا کنیکٹ ہو سکتا تھا, اس رات میں 1000 گنا زیادہ اللہ رب العزت مجھے اپرچونٹیز فراہم کر رہا ہے کنیکٹ ہونے کی. 1000 ٹائمز مور 1000 مہینوں سے زیادہ پاورفل. یعنی اگر عام راتوں میں ایک رات میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا, یہ ایک رات مجھے اتنا زیادہ ایڈوانس کر دے گی, اتنا ایکسلریٹ کر دے گی کہ میری ویلاسٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ میں 1000 راتوں سے زیادہ کنیکشن اس 1000 مہینوں سے زیادہ پالوں گا. یہ اصل میں تو ایک جو ٹرانزیکشنل بچے کو جو ہم دین سکھائیں گے تو وہ ایسے ہی کہیں گے کہ بیٹا تم یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا, کیرٹ سٹک. جیسے بابا فرید الدین کا کتنا مشہور واقعہ کہ ان کی والدہ نیچے شکر چھپا دیتی تھی, وہ جائے نماز کھولتے تھے شکر ملتی تھی. آغاز یہیں سے ہوگا, لیکن ہم نے شکر پہ تو نہیں رہنا نا, ہم نے تو ادھر جانا ہے جو مالک کے شکر ہے. اچھا اب یہاں سے پروفیسر صاحب جب یہ درجہ یہ مقام پا لیتا ہے کوئی شخص, جس طرح سے پروفیسر فاض صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, تو پھر میرے پیارے اللہ کا رسپانس اس بندے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, کیا ہی بات کر دی ہے نا آپ نے, یقین جانے پتہ نہیں آپ. میں آپ کی بات سوری کاٹ کے اس پہ ایک فکرہ اگر اجازت دے, جب یہ آتا ہے معاملہ تو رب خود کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ان اللہ اذا احب عبدا, میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا. کمال ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی توجہ ایک ہی طرف کی ہے. جب بندہ, اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے, دعا جبریل کو بلاتا ہے اور اسے فرماتا ہے کہ انی احب فلانا, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, فاحبہ, اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام ثم ینادی فی اہل السماء, آسمان والوں میں آواز دیتا ہے, ان اللہ احب فلانا فاحبہ فاحبوہ, میں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, اے فرشتوں میں بھی جبریل امین اس سے محبت کرتا ہوں, پس تم اس سے محبت کرو. پھر فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یودع لہ القبول فی الارض, پھر زمین میں اس کی محبت اتار دی جاتی ہے, لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا قرب پانے لگتا ہے تو وہ حدیث پاک جس کی طرف شاہ جی نے اشارہ کیا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ
फ़ाकूनु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिहा, मैं उसके कान समात बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, कुन्तु यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, उसकी टांगें बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। वो हर वक्त अल्लाह के नूर के साए में रहता है और जब क़यामत आएगी तो मनाबिर में नूर पर उसको जगह मिलेगी। अल्लाह का महबूब बन जाता है। और फिर वो अगर किसी चीज़ के लिए कसम उठा ले, लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू, वो कसम उठाए अल्लाह उसकी कसम को पूरा करता है। वो कह दे कि अल्लाह की कसम कल बारिश होगी, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि मैं उस बंदे की कसम पूरी करूंगा, अल्लाह बारिश उतारता है। लेकिन ऐसे बंदे कहाँ ढूंढे, फिर शाजी की जरूरत पड़ेगी। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, वाह वाह, गालिब हो कार कुशा, कार आफरीन, कार कुशा हो, कार सास। वाह वाह। बिल्कुल, इस पर मजीद भी गुफ्तगू होगी। और वो एक पहलू आपने मिस किया अभी फाज़ साहब, तसव्वुफ़ के हवाले से, और जब उन्होंने जिक्र किया कि आप बहुत करप्टेड सा ये एक निज़ाम लगता है, तो उसकी भी वज़ाहत जी, इस कीजिएगा। पे हम इंशाअल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। अभी आपको लिए चलते हैं अपने किचन में, जहाँ पर डे 1 से हमारे लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। और आज देखते हैं कि शेफ़ मारवी हमारे लिए क्या बना रही हैं। ओवर टू यू मारवी। थैंक यू सो मच हिना एंड अली, वेलकम टू आवर किचन सेगमेंट। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। बट आज यह है कि आज मैं नहीं बनाऊँगी, आज हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है, हमज़ा है हमारे साथ। वो हमें बहुत ही मज़ेदार सी अपनी कोई स्पेशल रेसिपी बनाना बताएंगे। और हमारे साथ ताउन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने, जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसीलिए यही है एक ट्रस्टेड ब्रांड। तो आए हम आपको हमज़ा से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमज़ा, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं। इन्होंने अभी अपनी कलनरी एजुकेशन कंप्लीट की है और इनको हमने एज अ गेस्ट बुलाया है अपने शो पे, ताकि ये हमें कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाएं, क्योंकि रोज़ मैं आप लोग को बनाना बताती हूँ, आज ही आपको सिखाएंगे। आप बताएं हमज़ा, आप हमें आज क्या बनाना सिखाएंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इतने ज़बरदस्त तारुफ़ के लिए, और हमारे देखने वाले तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान करीम की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं? बहुत ही मज़ेदार। आज जो हमारी रेसिपी है वो बेसिकली हमारी कोरमा की रेसिपी है। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, कोरमे का लफ्ज़ जैसे ही लोगों के जहन में आता है तो एक फुली लोडेड ऑयली रेसिपी और रेड स्पाइसेस के अंदर इनरोल हुई हुई एक फीलिंग एक लोगों के जहन में आती है, परसेप्शन ये होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेड स्पाइसेस लाइक उनको अल्सर का मर्ज है या तो फिर कोई और तकलीफ है, तो रेड स्पाइसेस तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन और आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल कलरिंग वगैरह भी कितनी हो रही है, कल्चर करके फिर वो टेस्टिंग वगैरह होती है, तो ये सेहत के लिए कलनरी के साथ साथ इनका जो है अपना फूड टेक्नोलॉजिस्ट का भी इन्होंने डिग्री या डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। जी जी, तो उस एतबार से भी जो है ये हेल्दी और एक हेल्दियर ऑप्शंस हमें बता रहे होते हैं, न्यूट्रिशियस ऑप्शंस। तो आप बताएं आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बेसिकली बना रहे हैं चिकन वाइट कोरमा। जो लोग बेसिकली चिकन कोरमा के बहुत शौकीन हैं और अवॉइड करते हैं रेड स्पाइसेस वगैरह के लिए, उनके लिए बहुत बेसिक सी रेसिपी है चिकन वाइट कोरमा की। अच्छा, ये रेसिपी इतनी बेसिक है, लाइक कोरमा इंसान जहन के अंदर लेकर आता है तो उसको प्रेप्स करनी पड़ती है, या दावत वगैरह में बनता है तो पहले से एहतमाम होता है। लेकिन ये ऐसा कोरमा है कि इवन अगर जो हमारी हाउस वाइफ हैं वो 1 घंटा पहले भी सोचे कि आज कोरमा बनना है। क्विक रेसिपी जो कि बहुत ही क्विकली है, हमें विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स। आप हमें बताएं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा योगर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसके अंदर, नेस्ले मिल्क पैक का सॉल्टेड बटर हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट पेपर जिसको लोग दखनी मिर्च के नाम से जानते हैं वो, क्रश्ड ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये रेडीमेड मिल जाता है बाज़ार के अंदर। उसके अलावा हमने इसके अंदर जो है ज़ीरा पाउडर, उसके अलावा इलायची पाउडर हमने बेसिकली कुटा और पिसा हुआ मिक्स लिया उसका बीच का, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं इसका टेस्ट, कुछ नहीं। लेकिन जो खड़े मसाले का जायका होता है ना, वो कभी कभी पिसे हुए मसालों में मिक्स हो जाता है, इसलिए हमने इसके अंदर मिक्स मसाला इस्तेमाल करा है। उसके अलावा इसके अंदर सॉल्ट है और हमारे पास इसके अंदर गरम मसाला है। और फिर हमने इसके अंदर बिल्कुल एग के अंदर जैसे चॉप की हुई प्याज होती है वैसे ही हमने अनियन ले लिया इसके अंदर। और गार्निशिंग के लिए सिंपल हमने इसके अंदर कोरिएंडर, जिंजर और ग्रीन चिलीज, मोटी हरी मिर्च। चलिए हम अपनी कुकिंग अब स्टार्ट कर लेते हैं।
ہم اپنے گلیم گیس کے اسٹوو کو آن کر لیتے ہیں. آپ اس طرف آ جائیں, آپ آرام سے ادھر. گلیم گیس کے اسٹوو کو آن کر لیا اوکے, اور اس کے کو بیسکلی ہٹا دیا. تھوڑا سا پری ہیٹ ہوگا تو اس کے اندر ڈالڈا کوکنگ آئل ہم ایڈ کریں گے. اوکے, میں ڈالڈا لے آتی ہوں جب تک. یہاں پہ اس میں ہمیں کتنا آئل یوز کرنا ہے؟ اس میں ہم نے جو ہے بیسکلی 2 to 2.5 ٹیبل اسپون 2 to 2.5 ٹیبل اسپونز آف ہم ڈالڈا کوکنگ آئل اس میں ڈال رہے ہیں. دیٹس اٹ. کیونکہ ڈالڈا کوالٹی اور ہیلتھ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا, تو ہم بھی ہمیشہ ڈالڈا کوکنگ آئل ہی یوز کرتے ہیں. میڈیم باؤل چاہیے. اندر بیسکلی سب سے پہلے میں نے اس کی بیس تیار کرنی ہے. چولہا میں تھوڑا سلو کر رہا ہوں اس کا. اوکے, بیس تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے 1 کپ اس کے اندر یوگرٹ لے لیا ہے, کیونکہ ایز سچ اسپائسیز اس کے اندر استعمال ہو نہیں رہے. اوکے, تو یوگرٹ, ملک پیک کا کریم, ان سب کا ایک آپ ایک میرینیشن بیس بناؤ بنے گے گا. اور اس میں میرینیٹ کر کے اگر ہم چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے جی ہیں. بالکل رکھ سکتے اگر ہیں اوور نہیں نائٹ. تو ہمارے پاس کیونکہ یہاں پہ ٹائم نہیں ہوتا تو ہم اس کو اوور نائٹ کر کے رکھ لیتے ہیں. اور جیسے ہمارے پاس انگریڈینٹ شارٹ لسٹ ہیں, تو میرے ماننے میں تو یہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کی ریسیپی ہے. اوکے, بہت ایزی ہے. اب ہم نے سمپل یہاں پہ نیسلے کا ملک پیک استعمال کرنا ہے, کیونکہ نیسلے کی کریم جو ہے آپ کے ایک بہت ہی مزیدار سا فلیور آپ کی کسی بھی ڈش کو دیتا ایڈ ہے. کرتی ہے. بیسکلی یہ جو ہے ہمارے پاس UHT ٹیکنالوجی سے ہو کے گزرتی ہے, جو کہ الٹرا ہائی ٹیمپریچر ہے, جو کہ ہمارے پاس آل سارٹس آف پریزرویٹو سے جو ہے کیا نام ہے محفوظ ہے. کبھی کبھی پریزرویٹو زیادہ ہونے کی وجہ سے کے بعد یہ ہمارے پاس کبھی پریزرویٹو زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے ڈیزیز بھی کاز ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس سیف ہے. اب یہ اس کے اندر ہم 1 کپ ایڈ کر دیں گے, جو کہ بیسکلی ہمارے پاس فل ملک پیک کی کریم ہوتی ہے. ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. اب ہمارا آئل یہاں پہ گرم ہو رہا ہے. پہلے کیا ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں, تھوڑا سا براؤن کر لیں, یا پھر یہ میرینیشن کے ساتھ ہی اس میں جائے گا؟ جی میرینیٹ ہوگا پہلے. اچھا اوکے, تو اس کو ہم تھوڑا سا سلو کر دیں جب تک آپ اس کو میرینیٹ کر دیں. یہ ہمارے پاس میرینیٹ ہوگا. اب میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ان دونوں کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے, یوگرٹ اور نیسلے کریم کو. اس کے اندر ایک فلفی سا سبسٹینس آ جائے اور لائک ایک ہماری بیس تیار ہو جائے. آپ نے اس میں دہی ڈال دیا ہے, کریم ڈال دیا ہے. اب ہم اس میں اپنے مسالے ڈال رہے ہیں. اس میں دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے, اس میں ہم کٹا ہوا گرم مسالہ ڈال رہے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ دس از الائچی پاؤڈر. الائچی پاؤڈر سے بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے ویسے. اور ہم اس میں بلیک پیپر جو ہم نے فریشلی کرشڈ ہم نے ابھی کیے ہیں وہ ہم ڈال رہے ہیں. جنجر گارلک کا پیسٹ آئی تھنک جائے گا, اور یہ انین جائیں گے. انین ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جب تک آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے. اس میں ہم انین ایڈ کر دیں گے. یہ سارے ہم نے اسپائسز ڈال دیے. آپ اس میں چکن کو میرینیٹ کر لو گے. اس کو اچھے سے میں سوتے کر لوں گی. اس کو ہم زیادہ ریڈ تو نہیں کرنا, نہیں, اس کو ہم نے نارملی جیسے وہ ہوتا ہے سافٹ کرنا ہے, تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اونلی, سوتے کرنا ہے. اور اس میں ہم تھوڑا سا بٹر ایڈ کریں گے. نیسلے کا بٹر ایڈ کر رہے ہیں ہم 2 ٹیبل اسپون کے برابر, کیونکہ نیسلے دیتا ہے کسی بھی چیز کو بہت ہی مزیدار سا فلیور, اور یہ ہے پریزرویٹوز فری, تو اس میں ہم نے نیسلے کا بٹر بھی ڈال دیا ہے. چلیں اب اس کو آپ دیکھ لیں. اوکے, اب اس کے اندر تھوڑا سا کلر آنا شروع ہوا ہے, دیکھیں آپ. اوکے, ہلکا سا ہاں پنک ہو گیا. اب اس میں ہم اپنی میرینیٹڈ چکن کو ایڈ کر لیں جی گے. بالکل, اب آپ اس میں میرینیٹڈ چکن کو ایڈ کر لیں. ایڈ کر لیں گے. اس میں ہم نے میرینیٹڈ چکن کو ایڈ کر لیا ہے, کیونکہ میرینیشنز تو یوزولی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ اگر رکھو گے تو اور بھی زیادہ اچھا مطلب فلیور آئے گا, بٹ ہمارے پاس یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو ہم ادھر ہی آپ کو ریسیپی میرینیشن کی بتا کے اور اسی وقت ہم بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بٹ یہ آئیڈیلی یہ ہے کہ آپ اس کو میرینیٹ کریں اوور نائٹ ٹو گیو اٹ اے ویری نائس فلیور. تو اب ہم نے اس میں چکن ایڈ کر لی ہے وتھ فلیورز, اور بہت ہی مزیدار سی ہمیں خوشبو آ رہی ہے, کیونکہ یہ ان کی یہ آپ کی بہت ہی اسپیشل ریسیپی ہے, رائٹ؟ میں نے لاسٹ فیو منتھس کے اندر جو ہے ویل نون پلیسز کے اندر ورک کرا ہے. اوکے اوکے اوکے, تو وہاں یہ میرا شیف اسپیشل ہوا کرتا تھا. اوکے, ویری نائس ویری نائس. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم الگ الگ لوگوں کو بلائیں, ان کو بھی اپرچونیٹیز دیں تاکہ وہ ہمیں اپنی اسپیشل ریسیپیز بنانا بتائیں. اور انہوں نے جیسے کہ نیولی بالکل ابھی اپنی گریجویشن کی طرف ہیں یا انہوں نے کمپلیٹ کی ہے کلنری میں, تو ہم نے سوچا کہ ان سے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بنواتے ہیں.
अब इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दिया है और इसके अंदर जो है क्या नाम है, बड़ी थिक कंसिस्टेंसी अभी है और थोड़ा सा इसकी भुनाई होना बाकी है। क्योंकि हाँ हमने इसमें ऑलरेडी क्रीम ऐड की हुई है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका मुझे टेक्सचर नज़र आ रहा है क्योंकि क्रीम की वजह से, बटर की वजह से इट्स वेरी क्रीमी एंड बटरी। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे या इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे? इसको हम कवर करेंगे, उससे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा और इलायची पाउडर डालेंगे क्योंकि कोरमे के अंदर इसमें जो बेसिक फ्लेवर आपका आ रहा है वो इलायची का है। इलायची पाउडर इज लाइक अरोमा ऑफ आई कैन फील द, हाँ हमें यहाँ पे सबको अरोमा फील हो रहा है कि बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी ये विद इलायची फ्लेवर। या अब हम इसको जो है क्या नाम है गलने के लिए छोड़ दें। ओके, अब हम इसको कवर अप कर लेते हैं इसको, क्योंकि हार्डली चिकन को गलने में 8 to 10 मिनट्स लगते हैं। 8 to 10 मिनट्स में ये गल जाएगी और ये अपने ही पानी में गलेगी या हमें इसमें कोई एडिड पानी वगैरह कुछ डालना है? जरा सा भी पानी नहीं डालेगा क्योंकि क्रीम के अंदर ऑलरेडी वाटर होता है। हाँ आई नो दैट, वो तो उसमें होता है और चिकन के अंदर भी होता है, ये उसी में गल जाएगी, पानी के अंदर सॉफ्ट हो जाएगी। और इसके साथ हम क्या बनाएंगे? बहुत ही मज़ेदार सी कोई ड्रिंक बना रहे हैं या इसके साथ हम सिंपल 7 अप सर्व करेंगे। ओके, ये खुद इतनी मज़ेदार है कि, और 7 अप तो आपको पता है कि किसी भी खाने का जो है टेस्ट को डबल कर देता है, तो इसको हम सर्व करेंगे विद 7 अप। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने अभी कोरिएंडर डालना है, इसमें हम अभी कोरिएंडर ऐड कर रहे हैं। वेरी नाइस। थोड़ा सा जिंजर, बहुत प्यारी सी शक्ल आई है इसकी, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी चिलीज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन हमारी जब तक गल रही है, आप मुझे बताएं हमजा, आपकी और क्या क्या ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि आप बहुत अच्छी और मज़ेदार बनाते हो? इसके अलावा मेरे पास, जैसे आपने सुना होगा जापानीज रेसिपी है किमची करके, ओके यस, फर्मेंटेड है वो मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। इसके अलावा चिकन कंग पाओ करके एक रेसिपी है, वो बहुत अच्छी जौक शौक से खाई जाती है। फिर हमारे पाकिस्तान रेसिपीज ये बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं। अब हम अगले शोज में अगर आपको बुलाएंगे तो अब हम आपसे वही बनवाएंगे। जी जी इंशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है। और ये आपने देख लें, आप इसको चेक कर लें कि ये हमारी गल गई है या कितनी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। इसमें हमें वाटर तो ऐड नहीं करना क्योंकि ये आई थिंक मतलब स्टीम पे ही पक जाएगी। इट्स लाइक कि आप स्टीम पे ही इसको 15 या 10-15 मिनट्स के लिए रख दोगे और ये बन जाएगी। क्रीम और बटर के साथ बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज हो चुका है। हाँ हाँ, सो इसको जरूरत नहीं है क्रीमी एंड बटरी। आप जिस तरह से क्रीमी बटरी हांडीज खा रहे होते हैं या आप बहुत ही शौक से जा के हम लोग बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, आप घर में डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करें और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से आप, मैं तो बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो मैं अपने खुद इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देके बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाती हूँ। ये भी मुझे एक ऐसी ही रेसिपी लग रही है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा अरोमा एंड स्मेल आ रही है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पिसा हुआ जो था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि वो फ्यूम्स इसके टू गिव इट अ वेरी नाइस फ्लेवर। ओके मैं इसको नाइस सा मिक्स दे दूंगा। और एक चीज़ आप इसके अंदर देखिएगा, आप जैसे देखें कोरमे के एतबार से ये आपको लग रहा है जैसे कोरमा नहीं, हाँ वैसे लाइट सी रेसिपी है। कोरमा हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आता है वही बहुत ही ज़्यादा ऑयली और बिल्कुल ऑयल ऊपर से तैरता हुआ ऑयल और बहुत ही अजीब सा होता है। बट इसमें मुझे कोई भी इतना एक्स्ट्रा, जबकि हमने इसमें बटर भी ऐड किया है, ऑयल भी ऐड किया है, बट बहुत ही मजेदार सा है, बहुत एंजॉय कर सकते हैं हर एज के। और इसको हम सर्व किस चीज़ के साथ कर सकते हैं? मतलब यूजुअली उसके साथ सर्व करेंगे नान, रोटी, चपाती, एनीथिंग। हाँ, नान, रोटी, इसको इवन पीटा के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आजकल तो पीटा के साथ भी सारी चीज़ें ही सर्व हो जाती हैं और इट्स अबाउट योर पर्सनल चॉइस और पर्सनल चॉइस। ओके, इसको थोड़ा सा और गलाएंगे जब तक हम 7 अप को अपने ग्लास में निकाल लेते हैं, क्योंकि 7 अप के बगैर हमारी कोई भी मील कंप्लीट नहीं होती है। इसमें हम 7 अप डाल देंगे क्योंकि 7 अप जो है आफ्टर इफ्तार हमें बहुत ही फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग सा फील कराता है। मेरी कोई भी इफ्तार विदाउट 7 अप कंप्लीट नहीं होती। सो इसको हम सर्व करेंगे विद 7 अप जब तक हम वेट कर रहे हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार सी वाइट हांडी रेडी हो जाए। ठीक है, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। Look at the color and texture, it looks yum. Looks so yum. इसका बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आया है। इसका बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा टेक्सचर आया है। Now can you feel the aroma of korma, like जो मैंने इलायची पाउडर इसके अंदर डाला। इलायची पाउडर का जो हमारे जो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इसमें लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार सा ये बनेगा। जी जी बिल्कुल। अब ये हमारी ऑलमोस्ट चिकन डन हो चुकी है। इसकी ग्रेवी भी आई थिंक इतनी ही ग्रेवी हमें रखनी है, तो इसको हम डिश आउट करने के लिए मैं कोई प्लेटर ले आती हूँ क्योंकि मैंने बेसिकली हार्डी स्टाइल बनाई है, तो उसके लिए
ग्रेवी ज़्यादा ही चाहिए। इसको मैं फ्लेम गैस के स्टोव को ऑफ कर दूँगा और यहाँ पे इट लुक्स यम। बहुत ही मज़ेदार यमी सी हमारी वाइट कोरमा रेसिपी रेडी है। इसको हम गार्निश कर देंगे, ये डिश आउट कर लें। बहुत ही मज़ेदार सा वाइट कोरमा हमारा रेडी है। यहाँ पे इन्होंने डिश आउट कर लिया है। मुझे तो बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। आई एम वेटिंग कि मैं बहुत जल्दी इसको टेस्ट करूँ और खाऊँ। इसको मैं गार्निश कर लेती हूँ विद धनिया, विद ग्रीन चिलीज़ एंड विद जिंजर। इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसको बहुत ही मज़ेदार सा वाइट कोरमा हमारा रेडी है और हम इसको सर्व करेंगे विद 7 अप, जो बनाएगा हमारे इफ्तार को बहुत ही फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग। और बताओ हमजा कि आप और कोई क्विक रेसिपीज़ बताओ जो आप बना लेते हो, बहुत ही झटपट क्विक। और जैसे मलाई बोटी हो गई। Okay. मलाई बोटी इज़ लाइक बहुत सो कॉमन, लेकिन मेरी एक रेसिपी है वो है चिकन। सारी रेसिपीज ही कॉमन होती है, बट हम हर कोई अपने तरीके से बना रहा होता है। बिल्कुल स्टाइल से होती है, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होती है। एक मेरी रेसिपी है चिकन हरा भरा कबाब, वो भी बहुत मतलब लाइक आप सोचो और बन जाएगी। चलें अब इंशाल्लाह इनको दोबारा से हम बुलाएंगे। जब तक आप लोग ये दोनों रेसिपीज एंजॉय करें, जो आज हमने बहुत ही मज़ेदार सी वाइट चिकन कोरमा बनाया है, इसको आप 7 अप के साथ एंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। और अभी चलकर देखते हैं कि वकार अहमद मलिक आज कौन से समाजी इशू पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार अहमद। हम बात कर रहे हैं लालच के हवाले से और इस्लामी उन अहकामात के हवाले से जिनके हवाले से इस्लाम ने बड़ी सख्ती से ताकीद की है। ये ऐसे काम जिनसे रोका है, उनकी नफ्सियाती सिग्निफिकेंस या साइकोलॉजिकली हम देखें, इल्मी नफ्सियात की रोशनी में देखें तो ऐसा क्यों किया गया। तो लालच जो है वो हमारा मौजू है। लालच के हवाले से हमने पिछले सेगमेंट में ये देखा था कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो है उसका इसमें क्या किरदार है। दूसरा हमने ये भी देखा था कि सोशल साइकोलॉजी का क्या किरदार है, सोसाइटी का क्या है और कल्चर का क्या किरदार है, यानी उसमें जो सकाफ़त है या आपकी जो माशरा है वो किस तरह का किरदार अदा करता है। और ये इसकी डेफिनेशन हमने ये की थी कि एक एक्सेसिव डिज़ायर है, एक ऐसी बढ़ी हुई ख्वाहिश है जिससे आप दूसरों की चीज़ें या उसको हथियाना चाहते हैं, यानी एक डिस्ट्रक्टिव है, ये एम्बिशियसनेस से हट के है। जो एम्बिशियसनेस का जज्बा है वो बहुत ही खूबसूरत जज्बा है। पूरी दुनिया की तरक्की जो है वो इसी चीज़ पे है ना कि आप एक जज्बा आपके अंदर होता है कि मैं ये करूँगा, कि मैं फ़लाँ चीज़ को हासिल करूँगा, इसमें कोई मज़ायका नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि वो मैं चीज़ हासिल करूँगा किसी भी कीमत पे, चाहे उससे अगले की वेलबींग मुतासिर हो रही हो, चाहे अगला जो है उसकी ज़िंदगी जिससे आप वो ले रहे हैं वो तबाह हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, यानी वो कितना ही तबाहकुन हो दूसरे फ़र्द के लिए, इससे आपको कोई गरज नहीं होता। वो एक नरगिसियत पसंदी या इसको आप कहें कि अना कि आप उस सतह पे होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ मैटर नहीं करती, किसी की वेलबींग मैटर नहीं करती। तो इस हवाले से किसी का म्यार ज़िंदगी मुतासर होता है तो होता रहे, लेकिन इस चीज़ का मुझे असूल करना ही करना है, तो इसको लालच कहते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि लालच के कुछ नताइज भी बरामद होते हैं, यानी अगर आप लालची हैं तो उसके नताइज फ़र्द की सतह पे भी बरामद होते हैं, माशरती सतह पे भी बरामद होते हैं। अगर हम बहुत इंडिविजुअल सतह पे देखें तो फ़र्द की सतह पे एक तो इसका एक आउटकम मेंटल हेल्थ के हवाले से है और उसमें एंग्जाइटी इसका एक हिस्सा है। जो लो सेटिस्फेक्शन है या डिससेटिस्फेक्शन है वो है। आप अदम इत्मीनान, हर वक्त आप अदम इत्मीनान का शिकार रहते हैं, आप एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। और इससे बढ़कर ये कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो मुतासिर होते हैं, यानी ये तीनों चीज़ें कि आपके रिलेशनशिप्स मुतासिर होते हैं, यानी आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं दे नो ना कि ये किस तरह का है,
آہستہ آہستہ وہ ڈسٹنسز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو کنٹینیوسلی آپ کا عدم اطمینان ہے زندگی پر، یہ آپ کی معیاری زندگی کو متاثر کرتا ہے. اور اس طرح اگر آپ مسلسل انگزائٹی ہے تو انگزائٹی جو ہے وہ مزید کئی مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو جنم دیتی ہے اور آپ کا جو معیاری زندگی ہے وہ شدید متاثر کرتی ہے. تو یہ تو صرف فرد کی سطح پہ ہے، لیکن جب ہم اوورآل سوسائٹی کی سطح پہ دیکھیں، یعنی افراد کا مجموعے کا نام ہی تو سوسائٹی ہے، تو اوورآل پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ سفر کرتی ہے. اس حوالے سے اسلام نے کیا کیا کہ لالچ کے جو اپوزٹ چیزیں ہیں ان پہ فوکس کیا. یعنی ہر وہ چیز جو کہ لالچ کے اگینسٹ ہے. ایک تو بہت ہی واضح احکامات ہیں لالچ کے حوالے سے، وہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں، احادیث میں بہت بار بار کہا گیا، اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ اس کا حل کے طور پہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ کے حوالے سے اس کو انکریج کیا گیا، صدقات کے حوالے سے اس کو انکریج کیا گیا، قرض حسنہ ہے اس کے حوالے سے انکریج کیا گیا. یہ تمام چیزوں کو کس لیے انکریج کیا گیا؟ تاکہ آپ کے یہاں جو دولت کا ارتکاز ہے، اسلام جو ہے وہ دولت کا ارتکاز کے خلاف ہے. یعنی ایک ہی جگہ پہ دولت کا ایکومولیشن ہونا اور اس کا پروڈکٹیو نہ ہونا اس کے خلاف ہے. تو کسی نہ کسی جگہ اس کا جو سرکولیشن ہے وہ جاری رہنا چاہیے. لالچ کے حوالے سے ایک فرد جو ہے اس کا جو میننگ ہے، زندگی کا جو معنی ہے یا مقصدیت ہے، وہ بہت شیلو، وہ بہت ہی چھوٹی رہ جاتی ہے. اور جتنی معنی یا مقصدیت چھوٹی ہوتی ہے اتنا ہی آپ کی زندگی اتنی پروڈکٹیو بھی نہیں ہوتی، میننگ فل بھی نہیں ہوتی، اور اتنا ہی اس کے اندر مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ یعنی جسمانی صحت اور آپ کی ذہنی صحت دونوں متاثر ہوتی ہیں. تو جب آپ کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوئی، آپ کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوئی، زندگی کا دورانیہ بہت ہی تھوڑا ہے. یہ جتنے بھی ایموشنز ہیں، وہ چاہے لالچ ہے، چاہے وہ حسد ہے، چاہے وہ غیبت ہے، چاہے وہ تکبر ہے، چاہے وہ غصہ ہے، یہ تمام وہ ایموشنز ہیں جنہوں نے ایوولوشن میں یا ارتقاء کے سفر میں کہیں نہ کہیں ایک کردار ادا کیا ہے. لیکن آگے جا کے یہاں پہ اب ہم پچھلے 4-5 یا نون ہسٹری ہے، اس نون ہسٹری میں اب ان چیزوں کو ہم مینیج کرتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے. غصہ ہے تو ہم اس کو ایک پروڈکٹیو طور پہ لیتے ہیں کہ چلے ایک انرجی تو ہے، اب اس انرجی کو پازیٹیو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو ڈسٹرکٹیو ہم نے نہیں کرنا. اسی طرح جو لالچ ہے تو لالچ کے ایک ایمبیشس کا جو روپ ہے، ایمبیشسنس کا، کہ ایک ایسا جذبہ جس میں آپ پازیٹیولی کسی کو نقصان دیے بغیر کچھ چیزوں کو حصول کرتے ہیں، آپ بہتر سے بہتر ہوتے ہیں. یہ خوبصورت چیز ہے. اور یہی تمام جتنے بھی ایموشنز ہیں ان کی ایک جو سیٹ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے جو وہ خوبصورت اور مثبت ہوتا ہے، اور ہم اس طرف جاتے ہیں. جو اس کا ڈسٹرکٹیو پارٹ ہے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. اور اسلام جو ہے اس کے ڈسٹرکٹیو پارٹ کو، جو لالچ کا ڈسٹرکٹیو پارٹ ہے، یعنی اگر ہم اس میں ایمبیشسنس کا وہ پورشن نکال دیں جس میں پازیٹیو ہوتے ہیں، تو ڈسٹرکٹیو پارٹ جو ہے اس کو نہ صرف ڈسکریج کرتا ہے بلکہ آپ کو حل کے طور پہ زکوٰۃ، صدقات، قرض حسنہ اور اس طرح کے اعمال کرنے کی بہت زیادہ تلقین بھی کرتا ہے. اس حوالے سے ایک اور بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بھی بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. یہ جو سادگی ہے اس کا اب ایک نیا روپ، یعنی سادگی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی ایسٹرن فلسفی میں اور اس کے علاوہ یعنی اسلام میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سادگی پہ کتنا زیادہ فوکس کیا گیا. تو اب ایک نئی جو چیز آ رہی ہے منیملسٹ، ایک اور تصورات جو کہ مغربی دنیا میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، منیملسٹ یا سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور اسلام نے سادگی پر کیوں زور دیا ہے، اس پہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. بہت شکریہ. تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوباں، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، اے عمر لاکھوں برس کی تیری
لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. قابل غور شعر ہے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا لطف امیم تیرا ہوا نہ جان کے بھی دشمنوں پر ہوا نہ جان کے بھی دشمنوں پر شہید و عالم عطاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. اللہ صاحبزادہ محمد عثمان الحسنین صدیقی صاحب بہت خوب. فاضل صاحب دوبارہ سے ڈسکشن ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جہاں سے بریک لگائی تھی ناصر صاحب نے وہیں سے میں چاہوں گی آپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. جی بہت مہربانی. ایک جو سوال ابھی علی بھائی بھی بریک سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ ہماری خانقاہ کدھر چلی گئی. اچھا اس پہ دیکھیں نا ملٹیپل ویریبلز ہیں. ایک تو اصولی بات سمجھ لیں پہلے. مسلمانوں نے بہت سے ادارے پیدا کیے. محدثین کا ادارہ ہے, فقہاء کا ادارہ ہے, اسی طرح علماء تزکیہ یا تصوف کا ادارہ تھا, صوفیاء کا ادارہ تھا. لیکن آئرونک بات یہ ہے انحطاط ہر ادارے میں ہے. ہمارے محدثین بھی عکس امام بخاری نہیں ہیں آج کل. ہماری فقہاء بھی عکس امام اعظم امام ابو حنیفہ نہیں ہے یا وہ امام احمد بن حنبل کے پیرو نہیں ہیں. مگر جب بھی ہم ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم آج یقینی طور پہ صوفیاء سے جو منسلک لوگ ہیں ان میں مسئلہ ہے, لیکن ہم ان پہ دائرہ لگا کے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو پہلی نہیں میں اس طرف آتا ہوں, لیکن پہلے اگر ہم جسٹس کی بات کریں نا, انصاف کی بات کریں, تو ہم یہ کہیں کہ زوال کلی ہے, انحطاط کا زمانہ ہے. ہر لیول کے پر انحطاط ہے. ہمارے مدارس میں بھی انحطاط ہے. کوئی امام غزالی پیدا نہیں ہو رہا, کوئی امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہو رہے, کوئی امام بخاری یا ابن حجر اسقلانی ہم پیدا نہیں کر رہے. ہاں یقینی طور پہ اب ہم کہیں گے کہ بھئی کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہم پیدا نہیں کر رہے صوفیوں میں. انحطاط کلیکٹیو ہے. اچھا برے صغیر کے اندر جو انحطاط آیا ہے صوفیاء کا, اس میں کچھ ویریبلز ہیں ایکسٹرنل اور کچھ ویریبلز ہیں انٹرنل. ایکسٹرنل ویریبل میں جو سب سے بڑا ویریبل ہے وہ کالونائزیشن ہے. اس پہ حال ہی میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے ایک پوری ریسرچ آئی ہے, صوفیز اینڈ اینٹی صوفیز. جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آ رہی تھی, ان کا تسلط آہستہ آہستہ جم رہا تھا. اس کے بعد ان کی حکومت ڈائریکٹلی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, حکومت بن گئی. انہوں نے کہا مسلمان سم ہاؤ ان کو ہم تبدیل نہیں کر پا رہے, ان کے اندر جو یونٹی ہے کہیں نہ کہیں دے اپوز اس. تو انہوں نے کہا کہ ایک ان کا ادارہ ہے وہ انفارمل ادارہ ہے, اور وہ ہے خانقاہ کا ادارہ. وہ دیہاتوں کے اندر بھی ہے, قصبوں کے اندر بھی ہے, ہر جگہ ہے. وہ سم ہاؤ ریزسٹ کرتا ہے. یہ نماز روزہ کر رہے ہیں, یہ اس طرح چینج نہیں ہو رہے کیونکہ وہ ادارے کا انفلوئنس بہت بڑا ہے ان کے اوپر. گورو نے کہا, کلونیل پاورز نے کہا اس ادارے کو کرپٹ کرو.
اس ادارے کے اندر فرقہ واریت لے کے آؤ. دیکھیں تصوف جو ہے, ہمارے بہت سے صوفیاء ہیں, صوفی حنفی بھی ہو سکتا ہے, وہ شافعی ہو سکتا ہے, حنبلی ہو سکتا ہے, جعفری ہو سکتا ہے, اس نے کبھی فقہ کی بات ہی نہیں کی, فقہ کی بحث ہی نہیں کی. آپ امہات الکتب اٹھائیں, جب آپ نے رب کو ریئلائز کرنا ہے تو فقہ تو بہت نیچے رہ گیا ہے. انہوں نے کہا ان کو فقہ کی ڈیبیٹس میں پھنساؤ, ان کو نور و بشر کی ڈیبیٹس میں پھنساؤ, ان کو وہ ساری لایانی ڈیبیٹس میں پھنسا دو جو کہ اسپرچویلٹی اور ان کی خانقاہ کو کرپٹ اور کنڈامینیٹ کریں. وہاں سے معاملہ شروع ہوا. اور دوسری بات یہ ہے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں, ہمارے جو صوفیاء ہیں یا صوفیاء سے منسلک آج کل کے لوگ ہیں, اس درجے کا تزکیہ نہیں ہے. اقبال نے فرمایا تھا, اقبال کی پوری نظم ہے, اقبال کا بھی یہی نوحہ تھا. اقبال ہمسیلف وہ صوفیاء سے بہت انسپائرڈ تھے, وقت کے صوفیوں کے خلاف تھے, اور یہی پوزیشن ہماری ہے کیونکہ 2 نمبر تصوف ہے. نظم ہے باغی مرید, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. پرانے جو شیوخ تھے, یا سرکار دو عالم سے سلسلہ شروع ہوا, مولا علی سے سلسلہ شروع ہوا, وہ تو اور تھا. مرید اگر کمفرٹ میں ہے, شیخ اصل میں 2 پتھر باندھنے والا, سرکار دو عالم کی ذات. تو یہاں پہ الٹ ہو گیا. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, کچھ مسئلہ نفسیاتی بھی ہے نا. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانندے بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن. یہ صوفی جو ہے یہ برہمن بن گئے ہیں. حالانکہ ہماری اسپرٹ کیا ہے؟ دی اسپرٹ آف ایکوالٹی. ہم نے اس اسپرٹ کو جب دور کر دیا, پیر زادوں کے پروٹوکولز دیکھ لیں, خانقاہوں کے پروٹوکولز دیکھ لیں, شہنشاہ اکبر لگتے ہیں. بالکل. اور اقبال کہتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. یہ خالی وراثت ہے, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. وہ تو ہستیاں شاہین تھیں, اور یہ آج ادنا کوے ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا. اور یہ تھرو آؤٹ ہو رہا ہے. ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں, کیا میں اور آپ حسینی ہیں؟ نہیں ہے. ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کرتے ہیں, نظام الدین اولیاء کی بات کرتے ہیں. ہمارا طرز عمل وہ والا ہے؟ ہمارا طرز عمل شہنشاہ اکبر والا ہے, فرعون والا ہے. بالکل صحیح. تو یہ انٹرنل فیکٹرز. بالکل صحیح. اچھا, میں اس میں ایک چیز شاہ جی آپ کی توجہ اور اجازت سے جاتا ہوں میں, کہ جتنے ہمارے فقہاء تھے, جتنے ہمارے مفسرین تھے, اچھا وہ بھی تیار اسی تصوف کی ہی خانقاہ میں ہوئے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ اور حدیث پر کام کرتے تھے, بہلول دانا کے پاس بیٹھتے تھے, جو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے, اور خود امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس درس پاتے تھے تصوف اور روحانیت کا. امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے جاتے تھے. وہ ابو حمزہ بغدادی ننگے پاؤں چلنے والے لوگ کہتے تھے احمد بن حنبل آپ سارا دن حدیث پڑھتے ہیں, قال اللہ وقال الرسول کی باتیں کرتے ہیں, وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ وہ ننگے پاؤں والا فقیر صوفی وہ کہتے تھے سارا دن تو میں اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہوں, اللہ اس کے رسول کو پانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے. تو یہ جو اچھا میں جو سمجھتا ہوں, یہ جو ہمارے اس تصوف کے میدان میں جو زوال آیا, تو پھر باقی ساروں کا ضروری تھا. جس نے ٹھیک کرنا تھا وہ یہی تھا. صحیح, بالکل صحیح بجا فرمایا. اگر ہم واپس آئیں اس طرف جو ہم آج کی خاص رات کی بات کریں, اس پاک مہینے کی بات کریں, تو ناصر صاحب بہت سارے ہم جیسے گناہ گار ہم توبہ کر لیتے ہیں اس مہینے میں اور پاک راتوں میں بھی اور سب کچھ, لیکن جیسے یہ ماہ مبارک مکمل ہوتا ہے, یہ جاتا ہے, رخصت لیتا ہے ہم سے, واپس ہم اسی ٹریک پر آ جاتے ہیں. یہ کیسی پھر توبہ ہوئی؟ اچھا, ایک تو 2-3 باتیں بتا دو. توبہ بہرحال کرتے رہنا چاہیے. داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات لکھی, انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے توبہ کی پھر توڑ دی, توبہ کی پھر توڑ دی, توبہ کی پھر توڑ دی, 72 بار توبہ کی, لیکن وہ قائم نہیں رہ سکا. تو آخر میں شرمندہ ہو گیا, ندامت آ گئی, ہاتھ اٹھانے لگا تو بس ہمت نہیں پڑی کہ میں بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن پھر توڑ بیٹھتا ہوں. تو حاطف غیبی سے اس سے آواز آئی, بندے تم نے اپنے ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیے, میں تو آج بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. معاف کرنے والا رب بہت کریم ہے, بہت مہربان ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, 100 بندوں کا قاتل, یہ اب کسی صوفی کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کے سارے صوفیوں کے بھی امام ہیں, میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا نے فرمایا بنی اسرائیل میں رسول اللہ کی امت اور لاڈلی ہے, یہ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں.
رسول اللہ کی امت میں لاڈ پیار محبت اللہ کے اس سے بڑھ کر ہے. اس شخص نے 99 قتل کیے, کسی کے پاس گیا, اسے پوچھا کہ میں کیا کروں گا, علی من توبتن, کیا توبہ ہے؟ تو وہ کوئی خشک مولوی تھا, وہ جو شیوے نہ جانن یار دے, اس نے کہا توبہ کیسے, 99 قتل کر دیے, تم کیسے معاف ہو گئے؟ تو اس نے اسے مار دیا. حدیث میں فکمل بہ مئۃ, اپنی سینچری پوری کر لی, اپنی سینچری پوری کر لی. تو اس کے بعد پھر گیا فدل علی رجل عالم, پھر کسی فقیر کے پاس اسے بھیجا, فقیر تھا کوئی, اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ من یحول بینک و بین اللہ, تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ ہاں صرف ایک ہے, اپنا ماحول بدلو, یہاں سے فلاں بستی شریف میں چلے جاؤ, الى ارض کذا و کذا, پاک بستی ہے, ارض صالحہ ہے, وہاں چلے جاؤ, ہناک اناس یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معہم, وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے عبادت کرنا, وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. وہ چلا تو آدھے راستے میں حتی اذا نصف الطریق, جب راستہ آدھا ہوا اسے موت آ گئی, وہ مر گیا. تو فرشتے رحمت کے اور عذاب کے فرشتے اس کے درمیان جھگڑا کرنے لگے. فاختصم فیہ الملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب, ایک کہتے تھے اس نے گناہ گار 100 قتل کیے جہنم میں جائے گا, دوسرے کہتے توبہ کی طرف جا رہا تھا, توبہ کے لیے جا رہا تھا. انہوں نے کہا پہنچا تو نہیں, تو اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا ان کے درمیان انصاف کرنے کے لیے. اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین, دونوں زمینوں کو ناپ لو, الی ایہما اقرب, جس زمین کے زیادہ نزدیک ہے ادھر لے جاؤ, اگر اولیاء کی بستی کے نزدیک ہے تو جنت میں لے جاؤ, اگر گناہوں کی بستی کے نزدیک ہے تو دوزخ میں لے جاؤ. وہ تو تھا درمیان میں. اب اللہ تو جانتا تھا کہ یہ نصف الطریق پر بیٹھا ہے, تو فرشتے کیا کریں گے؟ اللہ نے فاوحا الی ہذہ ان تباعدی واوحا الی ہذہ ان تقربی, اللہ نے ایک طرف کی زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جا, ایک طرف کو حکم دیا تو دور ہو جا. ناپا تو اولیاء کی سرزمین کے ایک بالشت قریب تھا, جنت میں بھیج دیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت تو رحمت حق بہانہ می جوید, بہانہ می جوید, اللہ تو بہانے دیکھتا ہے. بندوں کوئی بہانہ, آج کی رات رو پڑھو, آج کی رات اللہ کے حضور استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو کہ مولا کریم میں تو اس سے بہت دور چلا گیا, میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں, میرے مولا میرے بس میں اتنا ہی تھا, میں نے وضو کیا, میں مصلی پر آ گیا, سجدے میں سر رکھ دیا, میرے دل کو میرے دماغ کو اپنی طرف پلٹ دے میرے مالک, تو پلٹ سکتا ہے. بندہ اللہ سے سوال کرے, یقیناً یہ جتنا انسان 1000 مہینوں کی محنت میں پاتا ہے, آج کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ اسے اللہ کے قریب کر دے گی. سبحان اللہ. سبحان فاضل صاحب, آئیڈیالوجی تو آپ نے واضح کر دی کہ وہ آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے جس سے آپ عبادت کریں, لیکن عملاً پھر کیا کرنا چاہیے, کون سی عبادات کرنی چاہیے, کون سی رسمیں نبھانی چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو بہت سے معاملات آپ کر سکتے ہیں, نوافل ادا کر سکتے ہیں, قرآن عظیم و شان کی تلاوت کر سکتے ہیں, درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. تو جو بھی عبادت آپ کو, کیونکہ نفلی عبادات کے اندر بہرحال دائرہ بہت, اس میں بہت گنجائش ہے. اس میں بھی ہمارے صوفیاء نے ایک بڑی مزے کی بات کی ہے کہ ہر انسان کو رب تعالیٰ نے ایک فریکوینسی پہ پیدا کیا ہے, اور سرٹن عبادات ایسی ہوتی ہیں جو اس کی فریکوینسی سے میچ کرتی ہیں, تو وہ عبادات اس کو لذت دیتی ہیں زیادہ. بعض لوگوں کو نوافل پڑھنے میں زیادہ لذت آتی ہے, بعض لوگ قرآن حکیم کی تلاوت میں لذت محسوس کرتے ہیں, بعض اوقات لوگ اوراد میں ورد کوئی کرتے ہیں, اللہ کے اسماء الحسنہ سے اللہ کو پکارتے ہیں. تو اس میں بہرحال بہت گنجائش ہے. اور جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں, جو امپورٹنٹ بات ہے, دعا کے لیے ایک حصہ ضرور مختص کریں. دعا ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے, دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. جتنی بھی عبادات اس رات معاف کیجیے گا اللہ آپ کو عنایت کرے, وقت عنایت کرے, اور آپ وہ کریں تو ایک حصہ ضرور دعا کے لیے مختص کریں. اور دعا کے اندر سب سے پہلے توبہ والا ایک جو پورشن ہے نا, کہ ریٹرن آلمائٹی اللہ, آئی ایم بیک, میں واپس آ گیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے نیتوں کا اخلاص مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنسیرٹی دے دے, اللہ تعالیٰ ہمیں پریٹینس کی, دکھاوے کی عبادات سے, ذکر اذکار سے بچا لے. آمین. اللہ ہمیں ایسی عبادت عنایت کرے جو کہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کو پانے کے لیے ہو. اور سرکار دو عالم کے صدقے, مولا علی کے صدقے, خلفائے راشدین کے صدقے وہ نمازیں ہمیں ملیں کہ اگر تیر لگا ہو تو ہمیں تیر بھی خلل محسوس نہ اور ہم سجدہ بریز ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور دکھاوا, نمائش, اور جو 2 نمبری ہے, ڈویلٹی ہے, جو منافقت ہے, جو ہپوکریسی ہے, جو میرا ظاہر باطن علیحدہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ایک کر دے, اخلاص والا کر دے, دونوں لیولز کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ تو عنایت, جیسے وہ ادھر تو نہ ہے ہی نہیں,
You just have to knock. وہ تو دروازہ ہی ایسا ہے کہ آپ نے ایک دستک دینی ہے تو وہ تو پوری شاہراہ کھل جائے گی. تو اس عزم کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, تیقن کے ساتھ مانگیں کہ جو مانگیں گے وہ ضرور ملے گا. بے شک بے شک. اور حضرت علی المرتضیٰ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہو کوئی چھوٹی چیز نہ مانگ لینا اللہ سے. ارے واہ. رب العزت حی اور قیوم ہے, تمہاری سوچ سے بڑا ہے, بڑے سے بڑا مانگو. واہ. اور کھل کر مانگو. واہ. تو کھل کر مانگے اللہ تعالیٰ سے سنسیریٹی کے ساتھ. واہ واہ واہ. اور بالکل وہ قبول کرنے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. جی ابھی ہم بریک پر جائیں گے, کچھ ہی دیر میں لاہور میں افطار ہونے والا ہے. افطار سے پہلے جو دعا ہوتی ہے خاص ہوتی ہے بہت زیادہ, اس دعا میں آپ نے اپنے لیے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے. ہمارے لیے خاص دعا کیجیے گا. اور جناب آپ ہیڈ لائنز دیکھیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے. اور ذرا اسپیشل ایک چیز ہے جس کے لیے آج کل سب کنفیوژن کا شکار ہیں یا سب جاننا چاہتے ہیں کہ عید بھائی کس تاریخ کو ہونے جا رہی ہے, تو ہم نے رابطہ کیا ہے اسپارکو سے, اس کے حوالے سے ہم آپ کی بات بھی کرائیں گے. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور میں افطار ہو چکا ہے تو لاہور باسی امید ہے کہ آپ لوگ افطار اچھے طریقے سے کر چکے ہوں گے. اور اس کے بعد جو ایک گفتگو کی کیفیت ہے اس وقت, بہت بڑا سوال ہے جو پوچھ ہی لیتے ہیں. اور اس وقت ہم نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اسپارکو سے رابطہ کیا ہے. سوال علی کیا ہے؟ سوال وہی والا ریپیٹ کرنا, عید کس دن ہونی ہے, روزے 30 ہونے ہیں یا 29, یہ پتہ لگانا جی بہت ضروری ہے. ہم بات کریں گے. غلام مصطفیٰ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ شعبہ فلکیات اسپارکو ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی. تھینک یو. تھینک یو. اچھا سر, وہی جو کشمکش چل رہی ہے یا ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے وہ یہی ہے کہ روزے 29 ہوں گے یا 30, عید کس ڈیٹ کو ہوگی, ذرا یہ کنفیوژن تو دور کریں. جی بہت زیادہ روشن امکانات ہیں کہ 29 روزے ہوں, کیونکہ اتوار کے روز 30 تاریخ کو, 30 مارچ کو شام کے اوقات میں جو آپ یعنی سورج غروب ہوتے وقت آپ دیکھیں گے کہ چاند کی جو تقریباً عمر ہوگی وہ 27 گھنٹے سے زیادہ ہوگی, اور چاند کی جو افق پر اونچائی ہوگی وہ تقریباً 14 ڈگری ہے, اور چاند 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ افق پر موجود رہے گی. اچھا, اس صورتحال میں جو اس طرح کے چاند ہیں وہ بآسانی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں, اور آپ اس چاند کو بآسانی آنکھ سے دیکھ پائیں گے. بالکل ٹھیک. تو لغاری صاحب یہ بھی بتائیے گا, چاند کا ایک کیلنڈر بنایا گیا تھا, کیا یہ چاند بھی اس کی مطابقت سے ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ کیلنڈرز جو ہے بنائے جاتے ہیں, جتنے بھی اسپیس ایجنسیز ہیں یا ایسٹرونومیکل سوسائٹیز ہیں یا ایسٹرونومرز ہیں, وہ کیلنڈرز بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے اس سے ان کی رہنمائی ہو, ان کو پتہ ہو کہ کس ڈیٹ کو کیا چانسز ہیں. تو یہ دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے یہ کیلنڈرز اپنے پاس بنائے. ٹھیک ہے. اور سر یہ بھی بتائیے گا کیا پھر پاکستان اور عرب ممالک کی جو عید ہے وہ ایک ہی دن ہوگی, اس کا مطلب ہے, یا پھر کچھ تبدیلی آ سکتی ہے کہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کہاں واضح امکانات ہیں چاند جو ہے نظر آنے کے پاکستان میں؟ جی پاکستان میں تو ہر جگہ امکانات ہیں. اچھا. لیکن روشن امکانات ہیں بالکل. اور اسی طرح سے مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ وغیرہ جتنے بھی کنٹریز ہیں اور یورپ ہے, تو یہ چاند جو ہے بیسیکلی یہ سب جگہ جو ہے ایک ساتھ جو ہے امکانات روشن یہی ہے کہ ایک ساتھ عید ہوگی. امکانات روشن ہے, اور یہ خوشخبری ہے جہاں ایک جانب 29 روزے بتائے جا رہے ہیں, وہاں دوسری جانب یہ بھی کہ سب طرف ایک ہی ساتھ عید منائی جائے گی. تو بہت شکریہ جی ایم لغاری صاحب, آپ نے گفتگو کی, آپ نے کہ بہت پاسبلٹی ہے کہ 29 روزے ہوں. ہمارے پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں ساتھ, ہم اگر کہیں کہ یہ خوشخبری ہے تو کہیں اس پہ کوئی تنقید نہ ہو جائے کہ 30 روزے پورے ہونے چاہیے. بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. 29 روزے بھی ہو تو ثواب 30 کا ہی ہوتا ہے. میں تو گنتا ہی شروع سے 29 کر کے گنتا ہوں. میری بھتیجی مجھے کہتی چاچو آپ 29-30 کے حساب سے کیوں نہیں گنتے؟ میں نے کہا 30واں ہوا تو رکھوں گا انشاءاللہ, لیکن اگر نہ ہوا تو خوش ہو جاؤں گا.
وجہ ہے کہ عید دیکھیں نا انعام کا دن ہے اور انعام کا دن جلدی آئے, یہ بھی ایک کیفیت ہے لوگوں کی اپنی ہوتی ہے اصل میں نا لوگوں کی, کسی کو جانے پر دکھ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو انعام ملنے کے دن کا میرے خیال سے پروفیسر دونوں کیفیات ہر انسان کی ہوتی ہے, الگ الگ ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے اور خوشی بھی لگانا چاہیے. اور میں بچپن سے ہی 29 کے بعد والی عید کی فیسینیشن میرے لیے زیادہ ہے, جب 30 ہی ہو جائے پھر تو پتہ ہے عید ہی عید ہے. اچھا ہنا ایک دن بتا رہی تھی ان کو 30 کے بعد والی اچھی لگتی ہے, مجھے 29 کے بعد والا نا, مجھے بھی 29 کیونکہ میں نے خریداری میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی, میری شاپنگ آدھی رہ نہیں گئی ہوتی, میرے مسائل آدھے نہیں ہوئے ہوتے, آپ سمجھ گئے میرا مسئلہ. بچیاں جو ہے نا ہماری, ان کے مسائل ادھورے رہ جاتے ہیں, ان کی حتیٰ کہ مہندی لگانی رہ جاتی ہے, تو ان کا دوڑ دھوپ زیادہ ہوتی ہے, ان کا دل ہوتا ہے پورا آخری دن مل جائے تسلی سے ایک ایک کام کر لے, تو ہمارا مسئلہ یہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی یہی چیز. نہیں 29 کی عید یقینی طور پہ ایک فیسینیٹ کرتی ہے آپ کو ہمیشہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے ویسے ایک ہیومن اینگل یہ رہتا ہے کہ رمضان کے بعد عید کا دن تھوڑا سا اینٹی کلائمیکس دن ہوتا ہے ٹائمز, مطلب میل ملاپ اور وہ سارا ہوتا ہے, لیکن رمضان کی جو رونق ہوتی ہے نا وہ اس کے مقابلے میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ عید کی نماز ایک تو کچھ پڑھتے ہیں, آف کورس بہت سے لوگ سوئے رہتے ہیں, اور خیر کچھ پڑھ کے پھر ایسا لمبا سوتے ہیں کہ وہ ڈے پورا ہی وہ سستی کائلی میں گزر جاتا ہے. تو یہ ایک وہ ہے, مطلب مجھے تھوڑا سا اینٹی کلائمیکس لگتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے عید ایک جشن کا دن ہے, سیلیبریشن کا دن ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے, اور اس پہ خوش ہونا اور آپ کو آپ کے وجود سے خوشی کا ایمنیٹ ہونا نظر آنا بالکل 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 یہ دین کے تقاضوں میں سے ہے. ایسا ہی ہے, عید تو ہے ہی جناب, لیکن آج کی رات بھی ہے جو بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر کنکلوڈ کریں آج کے ٹاپک کو. آج کے ٹاپک کو کنکلوڈ ایسے ہی کروں گا کہ بس اللہ کی طرف رجوع کر لیں, اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اپنے مالک کے پاس آ جائیں. کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو, رب کریم اسے معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ کی ذات بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے. بس ہم نے دیکھے نا اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے, ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم ہوا ہے, ایک حصہ. آقا نے فرمایا ماں کی ممتا بھی اس ایک حصے میں سے ہے. تو اللہ کے پاس 99 حصے ہیں. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ ان 99 شفقت والے حصوں کے ساتھ اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا, میرے صحابہ بتاؤ ایک شخص جس کی ارض فلات میں کہیں صحرا میں ہو, اس سے سواری گم ہو جائے, اسی سواری پر اس کا کھانا ہو, اس پر اس کا پانی ہو, سواری گم ہو جائے, اس کو نہ ملے اور یہ مرنے کے لیے تیار ہو, بس اب موت اس کے سر پر آ گئی, اچانک اسے وہ سواری مل جائے تو کتنا خوش ہوگا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی خوشی کی تو انتہا نہیں ہوگی. آقا نے فرمایا للہ افرح بتوبۃ العبد اشد فرحا, اللہ بندہ گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس جس کی سواری گم ہوئی تھی جتنی خوشی اس سے ہوئی تھی نا, گناہگار کی توبہ سے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اپنے مالک کو خوش کر دے بس. جی بالکل جی, ریٹرن کا سارا یہ سفر ہے, اور میں اپنے ویورز سے کہوں گا کہ ہمارے لیے بھی بہت دعا کریں. ایٹ ٹائمز مجھے یہ لگتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں ذاتی طور پہ, ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ جاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں, بہرحال جو علماء حق ہے ان کے لیے تو نہیں کہہ رہا, گناہ گار بندہ ہوں, ہمیں کہیں نہ پریٹینس آ جاتا ہے کہ میں نے آج بڑی اچھی بات کر دی, میں نے یہ کر دیا. وہ پریٹینس بہت تنگ کرتا ہے ذاتی طور پہ مجھے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہماری اچھی باتیں ہیں کہیں ہم اپنے نفس کو ہی اپنی ایگو کو ہی بوسٹ کر رہے ہوں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ کال ہمارا حال ہو جائے. میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی مخلص بنائے اپنے پاتھ پہ, اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاتھ پہ. آمین. اور یہی ضروری ہے جی. اور اسی طرح سے جیسے آج کی رات کے حوالے سے ہم نے خصوصی گفتگو کی ہے, تو کوشش کریں آج کی رات اپنے اللہ کو منا لیں. جیسے کسی اپنے احسن دوست سے اپنی شکوے شکایتیں بھی کرتے ہیں اور اس سے اپنی ساری دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں, اللہ کو دوست بنائیں. آج کی رات اللہ سے باتیں کریں, اپنی ساری باتیں منوا بھی لیں, اپنی توبہ بھی قبول کروا لیں, اور آج کی رات کی جو خاص دعائیں ہیں ان میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا, پوری امت مسلمہ کو ان خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جناب اب سے کچھ ہی دیر میں کراچی میں افطار ہونے والا ہے. ہم اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کی میں مشکور ہوں, ہمارے دونوں پروفیسر صاحبان, اور اس سے پہلے صدیقی صاحب نعت خواں, اور اب ہمیں جوائن کیا قاسم سرور صاحب نے. میں جاتے جاتے ان سے درخواست کروں گی کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل
الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے